خوش اخلاقی جس بندے کو ملے سمجھو ایمان کا ایک حصہ اس کو ملا ہے، کیونکہ خوش اخلاقی سے انسان لوگوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، معاشرے کے اندر اس کی عزت رہتی ہے، معاشرے کے اندر اس کو وقار اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور تاریخ میں بھی جن لوگوں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، تاریخ نے ان کو زندہ و جاوید رکھا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام اتنے بڑے خوش اخلاق تھے کہ لوگوں نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ اے عائشہ، حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن تو حضور کا اخلاق تھا۔ تو اخلاق جس کو مل گیا اس کو دین کا بہت بڑا حصہ مل گیا۔ خوش اخلاقی سے انسان اپنے رشتوں کو بچا لیتا ہے، اپنی عزت کو بھی بچا لیتا ہے، اور لوگوں کے درمیان بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بغداد کا ایک مشہور تاجر تھا کہ جس کی دکان بہت زیادہ چلا کرتی تھی، لوگ دور دراز سے آتے اس کی دکان پر سامان خریدنے کے لیے، بہت زیادہ چلتی تھی اس کی دکان، اور وہ بہت بڑا پیسے والا بھی بن گیا تھا تجارت کرتے کرتے کرتے۔ اور اس کی ایک بیوی تھی بڑی خوبصورت، سلیقہ مند، ہوشیار، زیرک، سمجھدار، اور تاجر بھی بڑا خوش اخلاق تھا، زیرک تھا، سمجھدار تھا۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی بڑی خوشیوں بھری چل رہی تھی۔ اب تاجر کو تجارت کے لیے کیونکہ شہر سے باہر بھی جانا ہوتا تھا، تو اس لیے ایک مرتبہ وہ تجارت پر گیا تو بیوی نے کہا چلو میرا شوہر تجارت پر ہی گیا ہے، اس لیے اس کا دل مطمئن تھا۔ لیکن جیسے زندگی کے اندر انقلاب آتا ہے، اس شوہر کی زندگی کے اندر بھی انقلاب آیا کہ اب وہ جلدی جلدی تجارت کے بہانے سے جانے لگا۔ بیوی کو شک ہو گیا کہ یہ بار بار اب تجارت کا بہانہ کر کے کئی دنوں تک غائب رہتا ہے۔ اس نے اپنی ایک ملازمہ تھی بوڑھی، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ آپ کا مالک جو ہے اب گھر سے کئی دن تک تجارت کے بہانے سے غائب رہتا ہے، تحقیق تو کرو کہ یہ جاتا کہاں ہے۔ اب نوکر تو ویسے ہی ہوشیار ہوتے ہیں جاسوسی کرنے کے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ فکر نہ کرو، میں چٹکیوں میں یہ مسئلہ حل کر دیتی ہوں، اور میں بتا دوں گی کہ ہمارا مالک جاتا کہاں ہے، تجارت کرنے جاتا ہے یا کہیں دوسری جگہ جاتا ہے۔ اب وہ تاجر جب اپنی بیوی سے کہہ کر نکلا کہ میں جا رہا ہوں کوئی سودا کرنے کے لیے، تو وہ بوڑھی مائی بھی اس کے پیچھے پیچھے تعاقب میں گئی۔ دیکھا کہ وہ کسی گھر میں داخل ہوگی، بس بوڑھی عورت نے پھر ساری تفتیش کی، پتہ لگا کہ مالک نے شادی کر لی ہے۔ بوڑھی عورت آئی، اس نے اپنی مالکن کو بتایا کہ مالک نے تو دوسری شادی کر لی ہے۔ بیوی کو آیا تو بہت غصہ کہ تو اب میں شوہر سے جھگڑوں گی، لڑوں گی کہ تم نے میری اجازت کے بغیر شادی کیسے کر لی۔ لیکن پھر اس کو دل کو تسلی دینی پڑی کہ میں اگر لڑ کر بھی کروں گی کیا، گھر کا ماحول خراب ہوگا، سکون برباد ہوگا، میرا شوہر تو مجھے سارے حقوق دے رہا ہے، خوش اخلاقی سے ملتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مجھے دلاتا ہے، اگر میں لڑوں گی تو اپنا سکون ہی برباد کروں گی۔ چلو اپنے دل کو سمجھایا کہ کچھ دنوں کے لیے میں خاموش رہتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے کیسا رہتا ہے، اگر بگڑے گا تو پھر میں اظہار کر دوں گی کہ تمہاری دوسری شادی کی وجہ سے تم مجھ سے صحیح نہیں رہتے۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ شوہر جب بھی آتا اپنی بیوی سے اسی طریقے سے ملتا کہ جس طریقے سے پہلے ملا کرتا تھا، خوش اخلاقی سے پیش آتا، جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ اس کو مہیا کرتا، جو کام کا وہ کہتی وہ شوہر وہی کام کیا کرتا۔ بیوی نے سوچا کہ اب میں یہ راز فاش نہیں کرتی ہوں، کیونکہ جب میرا شوہر ہی بتانا گوارا نہیں کر رہا تو میں کیا کروں گی بتا کر۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ میں اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ اب زندگی گزرتی رہی، چلتی رہی، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ شوہر بیمار ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب رشتہ داروں نے شوہر کے جائیداد کو تمام کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اس کی تقسیم کی، اور جو تقسیم بیوی کے حصے میں آ رہی تھی
जो میراث بیوی کے حصے میں آ رہی تھی وہ اس کو دے دی۔ بیوی نے جب اپنا حصہ لیا تو سوچنے لگی کہ میرے شوہر نے تو رشتہ داروں کو کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، تو اب میں کیوں راز کو فاش کروں؟ لیکن اس بیچارے کو بھی تو حصہ ملنا چاہیے جیسے مجھے ملا ہے، کیونکہ جیسے میں بیوی ہوں اس کی، وہ بھی اس کی بیوی ہے۔ تو وہ کہنے لگی اگر میں رشتہ داروں کو بتاؤں گی تو راز فاش ہوگا، اور جو بات میرے شوہر کو پسند نہیں تھی وہ مجھے کیسے پسند ہو سکتی ہے۔ پھر دل میں کہنے لگی کہ مجھے جو وراثت ملی ہے میں اس میں سے آدھا حصہ اس عورت کو دے دیتی ہوں۔ اس نے ایک معتمد آدمی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ رکا لو اور اس کپڑے کے اندر جو پیسے ہیں، جو درہم و دینار ہیں، یہ اس کے حوالے کر دینا۔ وہ معتمد آدمی گیا اور اس کو رکا دیا، تو اس رکو کے اندر یہ تھا کہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن جو اللہ کی رضا، اور میں جانتی تھی کہ آپ سے میرے شوہر نے نکاح کر لیا ہے، لہٰذا آپ بھی میرے شوہر کی منکوحہ ہیں۔ جس طریقے سے مجھے میراث کے اندر حصہ ملا ہے آپ کو نہیں ملا، لیکن اگر میں چاہتی تو رشتہ داروں کو بتاتی، لیکن میں نے نہیں بتایا، اس لیے کہ میرے شوہر جب ناپسند کرتے تھے بتانا تو میں نے بھی ان کو مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں اپنی آدھی جائیداد آپ کے حوالے کر رہی ہوں، آپ رکھ لیں اور اپنے شوہر کے لیے دعا کیجیے گا۔ جب یہ بات اس نے پڑھی تو اس نے بھی ایک رکا لکھا، اور رکا لکھ کر جو بھی سامان اس نے بھیجا تھا دوبارہ اس آدمی کو دیا اور کہا کہ اپنی مالکن کو یہ دوبارہ حوالے کر دینا اور میرا رکا بھی دے دینا۔ اب جب وہ آدمی واپس آیا، اس عورت نے دیکھا کہ سامان جتنا میں نے دیا تھا وہ سارا کا سارا واپس آ گیا، اور ایک خط اس کے ساتھ تھا، تو اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کی بندی، تم بڑے صابر ہو، بڑے خوش اخلاق ہو، کہ تمہیں پتہ ہونے کے باوجود بھی تم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، نہ کوئی لڑائی جھگڑا کیا، نہ کوئی بدتمیزی کی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس اخلاق پر اجر عطا فرمائے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ کے شوہر نے زندگی میں ہی کچھ حصہ مجھے دے دیا تھا، اور پھر مرنے سے کچھ دن قبل اس نے مجھے طلاق دے دی تھی، اس لیے اب میں آپ کی جائیداد میں حصے دار نہیں ہوں، لہٰذا آپ اپنا حصہ اپنے پاس رکھ لیں، مجھے آپ کے حصے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی کہ آپ اتنی ایماندار ہیں کہ اپنے شوہر کے راز کو اب تک آپ نے راز ہی رکھا۔ جس طریقے سے شوہر نے رشتہ داروں کو نہیں بتایا، آپ نے بھی نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور آپ کے اخلاق کو اور بلند کرے، اس لیے کہ عورت کے اندر اخلاق بہت کم ہوتا ہے، لیکن تم نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو علماء فرماتے ہیں دیکھیں 2 سوکنے تھیں، لیکن کتنا ان کے اندر اخلاق تھا، کتنا صبر تھا، کتنا تقویٰ تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص صبر والا ہوتا ہے، اخلاق والا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ کامیاب ہو جاتا ہے، ہر جگہ کامران ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی مشکلات نہیں آتی، کبھی بھی پریشانیاں نہیں آتی۔ اس لیے کہ جو شخص پریشان ہوتا ہے وہ اپنی اخلاق کی وجہ سے ہی پریشان ہوتا ہے۔ جب وہ بد اخلاقی کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، تو اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے۔ لیکن اگر اخلاق انسان کا اچھا ہو جائے تو پھر وہ انسان جو ہے معاشرے کے اندر اپنا مقام پیدا کر لیتا ہے اور اپنی عزت بنا لیتا ہے۔